أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. فلعنة الله على القوم الظالمين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے کہ محمد و آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول کرتا ہے. الہی اللہ امین. بانیان مجلس، حاضرین مجلس اور ذاکرین مجلس کے رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے. جو مومنین بے اولاد ہیں میرا کریم اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. جو مومنین بیمار ہیں بالخصوص میرے والد شدید علیل ہیں، دعا کیجیے میرا کریم اللہ انہیں جلد صحت عطا کرے. یہاں پہ ذاکر علی رضا صاحب موجود ہیں، میرا کریم اللہ کی جتنی بھی حاجات ہیں میرا کریم اللہ انہیں پورا فرمائے. حاضرین کی جو بھی جائز خواہشات حاجات ہیں میرا کریم اللہ انہیں پورا فرمائے. کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ اس وقت تک بند نہ ہو جب تک قبر حسین کی زیارت نہ کرے. دعاؤں کو قبولیت کے درجے تک پہنچائیں. سہارا درود کریں مل کے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اجازت ہے جنہوں کی عزیزان گرامی قدر، عشر محرم کا جو موضوع منتخب کیا یقیناً آپ لوگوں کے اذہان عالیہ میں ہوگا. ہم نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے توحید اور وارثان توحید. اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے کل جو میں نے آیت کا انتخاب کیا تھا وہ تھی سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت. اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ فرماتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اولاد نہیں رکھتا. کون ہے تم میں سے وہ شخص جو میری ملکیت یعنی اللہ کی ملکیت میں شریک ہو؟ اور کون ہے تم میں سے وہ شخص جو کوئی تمہارا ولی بن جائے؟ توجہ. تم میں سے کون ہے وہ شخص جو تمہارا ایسا ولی بن جائے جو تمہیں ذلت سے نکال دے؟ سید اس کا مطلب ہے کہ ذلت سے نکالنے والے کو ولی کہتے ہیں. اللہ نے 1,24,000 انبیاء جو بھیجے. میں موضوع کو ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو کچھ نئے لوگ آئے ہیں اگر تو ان کو بھی پتہ لگے کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے توحید اور وارثان توحید. اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. تمام انبیاء نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا توحید منوانا. سب انبیاء اللہ کی توحید منواتے رہے. ایک جاتا تھا دوسرا آ جاتا تھا، دوسرا جاتا تیسرا آتا. جب آئی محمد کی باری اللہ نے فرمایا میرے نبی توحید کو اتنا پکا کر کے آنا. میرے نبی توحید کو اتنا پکا کر کے آنا کیونکہ اب توحید بتانے والے نہیں آئیں گے، اب توحید بچانے والوں کی باری ہے. سید
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کو پکا کرنے کے لیے جس کو وارث توحید بنا کر گئے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب توجہ کیجیے، جس کو رسول وارث توحید بنا کر گئے ہیں، ان سے کسی شخص نے سوال کیا یا علی آپ کو کس نام سے پکاریں تو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا علی آپ کو کس نام سے پکاریں تو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ موضوع آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہونا چاہیے، موضوع ہے توحید اور وارثان توحید۔ اب جو وارث توحید ہے، جو وارث توحید ہے، ان کا عمل دیکھیے گا۔ ان سے سوال ہوا یا علی آپ کو کس نام سے پکاریں آپ کو اچھا لگتا ہے؟ مولا نے فرمایا زہرا مجھے بلاتی ہے ابو الحسن، بی بی زہرا بلاتی ہیں مجھے ابو الحسن، حسن کے بابا، یہ اتنا اچھا لگتا ہے مجھے، تو آپ لوگ بھی مجھے ابو الحسن کہہ کے پکارو۔ ابو الحسن کا مطلب حسن کے بابا۔ مولا نے توحید کا وارث ہوتے ہیں جو اگلی نشانی دی، توحید کو اتنا پکا کیا، اپنا تعارف جب جنگ میں جا کے کرواتے ہیں، جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کون سے نام سے پکارے، مولا فرماتے ہیں مجھے ابو الحسن کہہ کے پکارو۔ مولا جنگ میں جا کے جو اپنا تعارف کرواتے ہیں ڈاکٹر صاحب، مولا نے ہمیشہ اپنا تعارف کروایا انا علی ابن ابی طالب، میرا نام علی ہے، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ بھائی توحید یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ علی نے ساری زندگی منوایا میرے بیٹے کا نام حسن ہے، میرے باپ کا نام ابو طالب ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے پہنچنا ہے وارثان توحید تک۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا دل کر رہا ہے کہ آج وارثان کے اماں ابا کا ذکر نہ کیا جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بسم اللہ جناب، سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں سورہ والضحیٰ میں فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ صلوات پڑھی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ لوگ آگے آگے بھی ہوتے جائیں اور توجہ میری طرف رکھیں۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے جب آپ کو یتیم پایا، ہم نے جب آپ کو یتیم پایا تو آپ کے رہنے کا بندوبست کر دیا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ آگے اللہ نے ایک جو آیت فرمائی ہے، اللہ فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو گمراہ نہیں ہونے دیا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اللہ نے رہنے کا انتظام کیا، نبی کو گمراہ نہیں ہونے دیا۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے پھر جب ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ آپ کو غریب کہتے ہیں، سید لوگ غریب کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے نبی غریب ہیں نہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ کیا سمجھ رہے ہیں بھائی، نبی کو لوگ غریب کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ آپ کو غریب کہتے ہیں، ہم نے آپ کو خدیجہ کے مال سے غنی کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہنے، آپ ہمیشہ ایک نعت سنتے ہیں، وہ ہے کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا نہ سونے کا بچھونا۔ آپ لوگ جب تک یہ نعتیں سنتے رہیں گے نا، آپ کے ذہنوں میں نبی غریب ہی آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہوا کیوں، یہ والی نعت لکھی کیوں گئی؟ جبکہ اللہ نے تو ان کو غریب نہیں کہا۔ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ نبی کا گھرانہ ہے ہاشمی گھرانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا پریشان بیٹھے ہیں، نبی کا گھرانہ ہاشمی نہیں، بے شک، ہاشمی گھرانہ۔ ہاشم کہتے کس کو ہیں؟ سبحان اللہ۔ ہاشم کہتے ہیں، عربی کا ایک لفظ ہے سید، اس کا عربی میں لفظ ہوتا ہے حشم، حشم یا حشم، اس کا ترجمہ ہوتا ہے شوربے میں بھیگی ہوئی روٹی۔
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शोरबे में भीगी हुई रोटी को अरबी में बोलते हैं हाशिम या हुशिम। जो वो खिलाए उसे हाशिम कहते हैं। एक रोटी खिलाने वाले को कहते हैं हाशिम। नबी है हाशमी घराने से। मुसलमान का अकीदा है कि ना सोने का बिछोना था, ना ओढ़नी थी, ना सोना का बिछोना था, ना तकिया था, ना बिस्तर था। भाई तुम्हें किसने कह दिया नबी के घर ना सोने का बिछोना था, ना तकिया था, ना ओढ़नी थी, ना बिस्तर था? मुगल साहब ये बात की किस लिए गई? दो हस्तियों की शान कम करने के लिए। क्या बात है, बेशक। तो देखें, दुनिया में कोई भी किसी भी किस्म की तहरीक हो या कोई तंजीम हो, बहुत सा तस्दीक कीजिएगा, तहरीक हो किसी भी किस्म की या कोई भी तंजीम हो, उसको चलाने के लिए दो ताकतों की जरूरत होती है। क्या कहने, वाह 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 वाह। पहली होती है इनफरादी ताकत यानी लोगों की ताकत, और दूसरी होती है माली ताकत। भाई वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह। मेरा सवाल है, दोनों में कमी हुई। क्योंकि इस्लाम एक कायनात गीर तहरीक है, मुल्क की कायनात गीर तहरीक है। मेरा सवाल ये है कि हमें बताया जाए कि इस्लाम की तहरीक को चलाने के लिए अफराद किसने दिए? इस तंजीम को कामयाब करने के लिए दौलत किसकी लगी? क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। सैयद, हमेशा ये कहा गया कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, यही सुना आपने? मैंने अहले सुन्नत रहते हुए यही सुना, आप लोगों ने नहीं सुना, लेकिन मैंने हमेशा ये सुना भी है, ये कहा भी है। तौबा की, फिर अल्लाह ने ऐसी तौबा कबूल की कि हुसैन के मिंबर पे ला दिया। वाह वाह वाह। भाई मैं उस शख्स का ईमान कैसे जांच लूं जिसका बेटा कुल्ले ईमान है? मौलवी हमेशा कहता है कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अबू सुफियान ने कलमा पढ़ लिया था। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि अबू तालिब ने, मैं मान लेता हूँ एक लम्हे के लिए कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अबू सुफियान ने कलमा पढ़ लिया था, तो अबू सुफियान के कलमा पढ़ने से दीन को फायदा क्या पहुंचा? अबू तालिब के कलमा ना पढ़ने से दीन का नुकसान क्या होगा? इस्लाम की पहली दावत-ए-ज़ुल-शीर सब लोग वाकिफ हैं। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से, जिन्होंने मुझे सरफनाह पढ़ाया, मैंने उनसे सवाल किया था कि उस्ताद जी मुझे ये बताएं कि इस्लाम की जो पहली दावत हुई है, सही तवज्जो कीजिएगा, मोबाइल बाद में देखिए, बड़ी अहम बात करने लगा कि इस्लाम की जो सबसे पहली दावत हुई थी वो कहाँ हुई थी? दावत-ए-ज़ुल-शीर हुई है, मुझे जवाब मिला वो हुई थी अबू तालिब के घर में। क्या बात है। अबू तालिब का घर कहाँ पे है? अबू तालिब का घर है मक्का में। अल्लाह का अपना घर कहाँ है? अल्लाह का अपना घर भी मक्का में, अबू तालिब का घर भी मक्का में। मैंने अपने साथ से सवाल किया कि अल्लाह को ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी कि उसका अपना घर मक्का में होते हुए अल्लाह को इस्लाम की दावत अबू तालिब के घर करवाना पड़ी? वाह भाई, मुझे जो जवाब मिला वो इससे ज्यादा लुत्फ वाला। मुगल साहब तवज्जो करें, जवाब मिला कि दावत-ए-ज़ुल-शीर इसलिए अल्लाह को अबू तालिब के घर करवाना पड़ी क्योंकि उस वक्त मक्का काबा में बुत थे। काबा में बुत थे, इसका मतलब मुगल साहब मौलवी अंदर से मानता है रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं थे। चमन
چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی جدھر جدھر ہوا چلی علی 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 جدھر جدھر ہوا چلی علی 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 نعرہ حیدری کیا کہنے لگا وہ سب رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں۔ سید ایک واقعہ عرض کرنے لگا ہوں، اہل سنت کی 4 کتابوں کے حوالے، اور محمد صاحب آپ جانتے ہیں مجھے کہ میں اچھا بھائی آپ تمام مجمع کے سامنے منبر پہ میرے ہاتھ ہیں، بسم اللہ یہ علم میرا گواہ، یہ 2 علم میرے گواہ، میں نے شیعہ ہونے کے لیے شیعوں کی کوئی بھی کتاب نہیں پڑھی۔ واہ بھائی واہ میں خدا کو اور 14 معصومین کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، میں شیعہ ہوا اپنی اہل سنت کی کتابوں سے۔ میں اس لیے کوشش کرتا ہوں خطاب کے دوران میں حوالہ جات دیتا ہوں اہل سنت کی ہی کتابوں کی۔ کیا کہنا ہے، کیا بات، بہت خوب۔ 4 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے ارحج المطالب، اچھا ارحج المطالب۔ دوسری کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ۔ تیسری کتاب کا نام ہے سیرت النبی، اور چوتھی کتاب کا نام ہے ایمان ابو طالب۔ یہ جو واقعہ عرض کرنے لگا ہوں، یہ 4 کتابوں میں تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ تواتر سمجھتے ہیں نا؟ ہر کتاب میں مسلسل یہی واقعہ اسی طریقے سے موجود ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ مکہ کے اندر ایک دفعہ قحط سالی ہو گئی۔ کیا بات ہے، قحط سالی سمجھتے ہیں؟ مہربانی سے قحط سالی ہوتی ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ قحط سالی ہو گئی، مکہ کے تمام لوگ پریشان تھے۔ اس وقت مکہ میں 100 سے زائد قبائل موجود تھے، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر صاحب ہر قبیلہ اتنا خوددار تھا کہ ان کا ہر قبیلے کا اپنا الگ خدا تھا، کہ دوسرے قبیلے کے خدا کو بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، پریشانی کا عالم بڑھتا جا رہا تھا، قحط سالی کی وجہ سے بھوک پڑتی جا رہی تھی۔ تمام مکہ کے جو سردار تھے ان سب نے یہ طے پایا کہ کل عرفات کا جو میدان ہے وہاں پہ اپنے اپنے خداؤں کو لے کے جاتے ہیں، متفقہ دعا کرتے ہیں، جس خدا کے سامنے دعا کرنے سے بارش ہو گئی وہ تمام قبیلوں کا مشترکہ خدا ہو۔ میں پس منظر بیان کر رہا ہوں، آگے لطف آنے والا ہے۔ اگلے دن 40 سردار پہنچے جناب ابو طالب کے دروازے میں سبحان اللہ، کیا بات، کہ جی ہم نے آج تک آپ کا کوئی خدا نہیں دیکھا۔ مغل صاحب میں حیرانہ خدا کی قسم کے مولوی دی عقل تو حیرانہ، کتاب ہے جو لکھ رہا ہے کہ انہوں نے خدا کہیں نہیں لکھا تے بلا بھی ایک نے کلمہ کے لکھا۔ بالکل۔ اچھا ابو طالب کے گھر پہنچے، ابو طالب نے پوچھا خیریت؟ 40 سردار میرے دروازے پہ۔ انہوں نے کہا جی قحط سالی ہے، پریشانی آپ کو نہیں پتا۔ سید جو جواب ابو طالب نے دیا یہ کتابوں میں موجود نہ ہو، میرے کو قتل کر دیا۔ کیا بات، ابو طالب نے فرمایا روٹی چاہیے، ہم کھلاتے ہیں۔ بھائی ان کے عقیدے کے مطابق نبی ہیں غریب، ابو طالب کہہ رہے ہیں 100 قبیلوں کو کھانا چاہیے، ہم کھلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کھانا تو لیکن جی چاہیے ہی چاہیے، لیکن قحط سالی ہے تو بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ ہم نے یہ طے پایا ہے کہ کل عرفات کے میدان میں اپنے اپنے خدا لے کے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ کا خدا ہم نے دیکھا نہیں، آپ جس خدا کو مانتے ہیں اسے بھی لے آئیں۔ اگر توجہ کیجئے، اگر آپ کے خدا سے دعا مانگنے سے بارش ہو گئی نا تو ہم اس کو مان لیں گے، ہم اس کو مان لیں گے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ اس بات پر قائم رہیں۔ سید کتابیں لکھتی ہیں کہ اگلے دن تمام قبائل اپنے اپنے خداؤں کو اٹھا کر وہاں پہنچے، دعا کرنا شروع کی، نہ بارش ہونا تھی نہ بارش ہوئی، نگاہیں ٹکی سب کی ہاشمی گھرانے میں۔
یا ابو طالب کے صحن کا دروازہ کھلا. سبحان اللہ. اب یہ جو منظر ہے یہ ہے لطف والا. کتابیں لکھتی ہیں ابو طالب جب تشریف لائے باہر، ابو طالب نے 5 برس کے محمد کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے. واہ بھائی واہ، واہ بھئی واہ، واہ یا علی. ابو طالب محمد کو کندھوں پر بٹھا کر میدان میں تشریف لائے، پہاڑی پر چڑھنا شروع کیا. کیا بات ہے. پہاڑی پر چڑھنا شروع کیا. اتنی بلندی پر چلے گئے کہ ماؤں کی گود میں جو بچے تھے وہ بھی ابو طالب کے چہرے کا دیدار کر رہے. سید اونچائی پر پہنچے. اب یہ دعا جو کی ہے نا انہوں نے، سبحان اللہ، یہ بھی انہی 4 کتابوں میں موجود ہے. دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألک بحق الیدا. محمد کے ہاتھوں کو بلند فرمایا. اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ بارش دے دے. واہ بھئی واہ، واہ بھئی واہ یا علی. سید بارش ہوئی. یہاں کیا ابو طالب نے اللہ پر احسان. آپ لوگ پتہ نہیں کہا بھائی نبی نے اونچائی پر چڑھ کر محمد دکھایا تھا. محمد دکھایا تھا اونچائی پر چڑھ کر. 5 برس کے نبی کا اعلان کیا کہ یہ نبی ہے، اس کے ہاتھوں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. اللہ نے کہا آج تو نے میرے محمد کی نبوت کا اعلان اونچائی پر چڑھ کر کیا ہے، کل میں اونٹوں کے پرانوں کا ممبر بنواؤں گا تیرے علی کی ولایت کا اعلان. واہ واہ واہ، واہ واہ، ماشاءاللہ. نعرہ حیدری یا علی، یا علی. واہ بھئی چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 نعرہ حیدری. یا علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سید رسول اللہ کو غریب جو بتایا گیا اس کی وجہ یہ تھی، آپ نے اکثر سنا یہ کہا جاتا ہے کہ رسول کے پاس کچھ نہ تھا. ڈاکٹر صاحب اگر مولوی بتاتا کہ کچھ تھا تو پھر بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا. واہ بھئی واہ، واہ بھئی واہ. یہ بتانا پڑتا وہ کچھ کس کس کا کا. تھا. کتابیں لکھتی ہیں کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ سیدوں کی ماں، بہت بڑا احسان ہے دین پر. آپ لوگ بور تو نہیں ہو گئے؟ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ میں سیدوں کی ماں کا ذکر کروں. سید کتابیں لکھتی ہیں یہ بی بی اتنی امیر تھیں کہ ان کی جو کنیزیں تھیں نا، ان کی کمر کا جو کمر بند تھا وہ بھی سونے کے تھے. یہ بی بی جب ہمارے نبی کے گھر آئی ہیں نا تو دولت کے انبار لے کے آئی ہیں، سونے کے ڈھیر لے کے آئی ہیں. اچھا عرب کا ایک رواج ہے کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ شاعری میں بات زیادہ کرتے تھے. وہ جنگ سے پہلے بھی رقص پڑھتے تھے. عرب کی چند خواتین آئی ہیں جناب خدیجہ کے پاس. انہوں نے اگر شاعری میں جو لفظ کہا وہ یہ اس کا ترجمہ بتانے لگا ہوں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے. انہوں نے کہا کہ جی خدیجہ تو خویلد کی بیٹی ہے، توجہ رکھیے گا، تو خویلد کی بیٹی ہے، تیرا باپ اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کی بیوی بن کے آ گئی ہے. انہوں نے کیا کہا کہ جی یہ تانا دیا انہوں نے کہ تو خویلد کی بیٹی تھی، اتنی امیر تھی، اتنے امیر باپ کی بیٹی ہے کہ جو تیرا باپ ہے اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا. بی بی نے اپنے باپ کی اہمیت بھی کم نہیں ہونے دی، اپنے شوہر کی عظمت بھی بتا دی. بی بی فرمایا بے شک میں خویلد کی بیٹی ہوں، میرے باپ کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا. بے شک میں، توجہ کیجیے گا، بے شک میں خویلد کی بیٹی ہوں، میرے باپ کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا. میرے باپ کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا. جس کی بیوی بن کے آئی ہوں اس کے نالین عرش کو چھوتے ہیں.
बन के आई हूँ, इसके तो नालैन अर्श कुछ। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सैयद इस बीबी की तिजारत के काफिले जो है ना वो जाया करते थे यमन, इराक, मुख्तलिफ जगहों पर। अरब के कुछ बेगैरत इस बीबी के काफिले पे डाका मारते थे। ठीक है, मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो से। अरब के कुछ बेगैरत इस बीबी के काफिले पर चोरी करते थे, डाका डालते थे। नौकर ने आकर बताया बीबी सामान चोरी हो जाता है, बीबी खामोश रही। दूसरी दफा फिर नौकर ने आकर बताया बीबी सामान चोरी हो जाता है, बीबी फिर खामोश रही। तीसरी दफा फिर आकर बताया। जब चौथी दफा आकर कहा ना, बीबी ने चादर ततहीर को सर पे रखा, खरामा खरामा चलती हुई अबू तालिब के दरवाजे पे पहुंची। अबू तालिब से जाकर शिकायत की, आप अरब के सरदार हैं, अरब वाले मेरा बाल चोरी करते हैं, अरब वाले मेरा माल चोरी करते हैं। जनाब अबू तालिब ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जा, कल से तेरा माल कोई नहीं लूटेगा। सैयद बीबी ने सुना, मुतमईन होकर पीछे हटने लगी। यस, बीबी के एक नौकर ने कहा, बीबी उसने कह दिया, तूने मान लिया ना, तूने उससे पूछा वो करेगा क्या? कल को हमारे साथ कोई लोग भेजेगा, हमारा कोई रास्ता बदलवाएगा, करेगा क्या? उसने कह दिया कि चोरी नहीं होगी, तू मान गई है, मुतमईन होकर पीछे हट रही है, इससे पूछ तो सही। बीबी ने फरमाया चुप कर, तो तुझे नहीं पता इस घर का बच्चा भी झूठ नहीं बोलता। ये जो कह देते हैं वो हो जाता है। सैयद अबू तालिब ने अपने चंद नौकरों से कहा कि इन चौधरियों को बुला के लाओ ना, जिन्होंने माल लूटा है। रात के चोर थे, दिन को चौधरी बन के देरों पे आके बैठ जाते। डॉक्टर परेशान नहीं थे भाई, रात को चोरियां करते थे, दिन को चौधरी बन के देरों पे आके बैठ जाते थे। अबू तालिब ने फरमाया कि जरा इन चौधरियों को बुला के देखें। अब आप लोग पंचायती लोग बैठे हैं, आपको पता है कि पंचायत का जो बंदा होता है वो कभी किसी पर डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाता, वो बात इस तरीके से करता है कि चोर खुद मान जाता है कि हाँ मैं चोर हूं। जनाब अबू तालिब के पास जब ये सारे चौधरी इकट्ठे होके आए ना, अबू तालिब ने फरमाया कि मेरे पास आई थी खदीजा, उसने आकर मुझसे शिकायत की है कि अरब वाले मेरा माल चुराते हैं और अरब वाले तुम हो। अरब वाले तुम हो। अब एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा जी हम फिर क्या करें, ना यहाँ पे सनत, ना यहाँ पे ज़रात, ना हमारे पास पैसे। चोरी के अलावा काम नहीं। सैयद पूरी तवज्जो, डॉक्टर साहब तवज्जो कीजिएगा, खुद मान रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है। यहाँ पे तारीख ने जो डंडी मारी है वो भी अभी बताता हूँ आपको। अबू तालिब ने फरमाया कि यही बात तुम मुझे पहले बताते हैं, हमारे पास करना ही कुछ नहीं। अब एक काम करो, अब एक काम करो। उन्होंने कहा जी काम क्या? उन्होंने कहा अपने घर जाओ, जिसके पास जो कुछ है, क्या बात है, क्या बात है, जिसके पास जो कुछ है वो ले आए। अब के बाद जब तिजारत का काफिला वापस आएगा, मेरी गारंटी डबल किया हुआ मुझसे ले लेना, डबल करके मुझसे ले लेना। सैयद यहाँ पे जो तारीख ने डंडी मारी वो ये मारी कि एक शख्स गया घर, उसने दीवारों पे हाथ मारे, सुई तक न छोड़ी, सब कुछ इस्लाम की खातिर ले आए। मैं भाई किसी ने भी इस्लाम की खातिर नहीं दिया था, जिसने भी दिया था डबल करवाने के चक्कर में दिया। मैं आपको दलील देता हूँ, आप मेरी बात ना माने, आप जो है वो इख्तिलाफ कर सकते हैं इस बात से, मैं आपको दलील देने लगा हूँ। सैयद अगर किसी ने इस्लाम के लिए दिया होता, अल्लाह कुरान में आयत उतारता, क्योंकि जिसने दिया है उसकी रोटियों का भी जिक्र है। सैयद ये घर गए, कोई बकरी ले आया, कोई जौ ले आया, कोई ऊंट ले आया, कोई घोड़ा ले आया, मुख्तलिफ चीजें, जिसके बाद जो था वो ले आए। जनाब अबू तालिब ने अपने नौकरों से कहा कि खदीजा के नौकरों को बुला के आओ। तवज्जो कीजिएगा, खदीजा के नौकर आए, जनाब अबू तालिब ने आकर फरमाया कि सामान चेक करो, यही चोरी हुआ था।
جناب ابو طالب نے فرمایا سامان چیک کر لو، یہی چوری ہوا تھا۔ بھائی واہ خدیجہ کے نوکر پریشان بھی، کل تجھے شکایت لگائی ہے، تو نے ایسا کیا کیا؟ سارا سامان واپس آ گیا۔ سید اسلام کی پہلی ریکوری ہے جو پوری ہوئی ہے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا اس بات کو چھوڑو کہ میں نے کیا کیا، میرا صرف ایک پیغام خدیجہ تک پہنچانا ہے۔ توجہ کیجئے، میرا ایک پیغام خدیجہ تک پہنچانا، دیکھنا میری طرف، جو بندہ مجھے دیکھ رہا ہوگا اس کو اس بات کا بڑا لطف آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کام کرنا؟ ابو طالب نے فرمایا اب جب تجارت کا قافلہ واپس آئے، اس کا جو منافع ہو اس کا صدقہ ان میں تقریب کریں۔ اب جب تجارت کا قافلہ واپس آئے اس کا صدقہ ان سب میں تقسیم کرنا۔ تجارت کا قافلہ واپس آیا، 80,000 طلائی سکے اضافی منافع ہوا، کیا بات ہے، کیونکہ اب چور بن گئے تھے محافظ۔ سید ان 80,000 اضافی سکوں کو بی بی نے ایک چادر میں اکٹھا کیا، اسلام کی پہلی خمس دینے والی عورت سیدوں کے دروازے میں پہنچی۔ جناب ابو طالب کو 80,000 سکے پیش کیے۔ جناب ابو طالب نے کہا تمہیں نہیں پتا ہم سید ہیں، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی عقل مندی کی وجہ سے مجھے منافع ہوا ہے، میں اس لیے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابو طالب نے فرمایا تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ہم اجرت لے کر احسان نہیں کرتے؟ ہم اجرت لے کر احسان نہیں کرتے۔ خدیجہ نے فرمایا کہ آپ اجرت لے کر احسان نہیں کرتے، ہم شرمندگی کی زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ خدیجہ واپس اٹھاتی نہیں تھی، ابو طالب لیتے نہیں تھے۔ خدیجہ نے کہا میرے لیے کوئی تو حکم کرے۔ ابو طالب نے فرمایا اگر کچھ کرنا ہی ہے تو پھر ایک کام کرو، کام یہ کرو کہ میرا ایک بھتیجا ہے، نام اس کا محمد ہے۔ اب جب آپ کا تجارت کا قافلہ جائے اس کو ساتھ لے جائے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ان کو کل بھیج دیں میرے پاس۔ اب سید عرب کا سب سے شریف چچا کیا کہہ اپنے شریف بھتیجے کو لے کر خدیجہ کے دروازے پہ پہنچا۔ قربان میرے مولا، واہ واہ واہ، جناب خدیجہ بستر طہارت سے اٹھی، جیسے ہی باہر تشریف لائی محمد پر نظر پڑی، قربان، واہ واہ واہ، جس کو خواب میں بچپن سے دیکھتی تھی، جس کو خواب میں بچپن سے دیکھتی تھی، آج مجسم محمد کی صورت میں کھڑا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بی بی اپنے نوکروں کی طرف پڑھی، بی بی اپنے سب سے وفادار نوکر، نام ہے اس کا میسرہ۔ میسرہ کے پاس آئی، میسرہ سے آگے کہا کہ میسرہ تیری تنخواہ ڈبل کر رہی ہوں، تیری تنخواہ ڈبل کر رہے ڈبل کر رہی ہوں، لیکن اس دفعہ تو نے تجارت کا کوئی کام نہیں کرنا۔ تجارت کا کوئی کام نہیں کرنا، نہ تو نے بوری اٹھانی، نہ تو نے یہ دیکھنا کہ کس شہر میں کتنا مال بکا، نہ تو نے یہ دیکھنا کہ نقصان کتنا ہوا، تو نے صرف اس کا سایہ بننا ہے۔ یعنی کون اس بات کو سمجھ پائے، اس کا سایہ بن کے رہنا ہے۔ میسرہ نے ایک نظر محمد کو دیکھا، ایک نظر خدیجہ کو دیکھا، ایک نظر محمد کو دیکھا، پھر ایک نظر خدیجہ کو دیکھ کے کہتا ہے بی بی اس کا سایہ بنا رہی ہے، اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی نہیں، اس کا سایہ بنا رہی ہے، اس کا اپنا سایہ ہی کوئی نہیں۔ بی بی نے کہا اس کے بارے میں صرف تو نے جانا، صرف اس پر نظر رکھنا، یہ چلتا کیسے ہے، یہ بولتا کیسے ہے، یہ کھاتا کیسے ہے، یہ پیتا کیسے ہے، یہ کرتا کیا ہے۔ سید اب کے بعد جب قافلہ واپس آیا، میسرہ نے خوشی سے جب دروازہ کھولا نا تو خدیجہ نے کہا مجھے یہ نہ بتانا کہ منافع کتنا ہوا، مجھے یہ نہ بتانا کہ کتنا مال بکا، مجھے صرف یہ بتانا، مجھے تجارت کی بات نہ کرنا، مجھ سے میری عبادت کی بات کرنا، مجھے یہ بتانا یہ چلتا کیسے تھا، مجھے یہ بتانا یہ بیٹھتا کیسے تھا، مجھے یہ بتانا یہ بولتا کیسے تھا۔ میسرہ کہتا ہے بی بی میں کیا بتاؤں، یہ جنگلوں سے گزرتا تھا، درندے اس کے بعد فریاد
یادیں لے کے آتا تھا. یہ جب جا رہا ہوتا تھا شجر اس پر سایہ کرتے تھے, کبھی پتھر اٹھ کر اس کا سلام کرتے تھے, کبھی ذرے اٹھ کر اس پر درود بھیجتے تھے. اس کو بھوک لگتی تھی جنت سے کھانا آ جاتا تھا, اس کو پیاس لگتی تھی ٹھوکر مارتا تھا پانی نکل آتا تھا. خدیجہ کہتی ہے صرف اتنا بتا کوئی عیب تو نہیں دیکھا, صرف اتنا بتا کوئی عیب تو نہیں دیکھا. میسرہ کہتا بی بی تیری عزت کی قسم کیا وہ بے عیب ہے یا یہ بے عیب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ حیدری یا علی. سید یہ واقعہ ختم کر لوں, صرف 2 سے 3 منٹ اور لوں گا. بی بی نے کہا میسرہ 80 کلو چاندی, 1000 طلائی سکے, یمن کی پوری جائیداد تیری. اب تجھے میرا ایک اور کام کرنا ہے. اس نے کہا جی اور کون سا کام؟ بی بی نے کہا میرے نکاح کا پیغام لے کے جانا ہے محمد کے لیے. جب یہ نکاح کا کام کہا نا, میسرہ کہتا بی بی تیرا کام بڑا ہے تیری اجرت تھوڑی ہے. بی بی تیرا کام بڑا ہے تیری اجرت تھوڑی ہے. بی بی نے فرمایا نوکر ہے نا, آخر نوکروں والی بات کر دی, منہ سے بول کیا چاہیے. اس نے کہا بی بی 80 کلو چاندی بھی تمہارے, 1000 سونے کے سکے بھی تمہارے, یمن کی ساری جائیداد بھی تمہیں مبارک. پیغام نکاح کا لے کر میں چلا جاتا ہوں. پیغام نکاح کا لے کر میں چلا جاتا ہوں. اگر یہ محمد تیرے مقدر کا مالک بن گیا تو میں جانتا ہوں جنت تیری اولاد کی محبت کا نام ہے. مجھے جنت کی گارنٹی دے دے, نکاح کا پیغام میں لے کے جاتا ہوں. سید یہاں پہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا توجہ کی, نکاح کا پیغام بھیجا ہے خدیجہ نے. جنت کی گارنٹی بھی وہی دے رہی ہے. قربان. اچھا نکاح کا پیغام ہمیشہ مرد کی طرف نہیں جاتا, بھائی واہ واہ, مرد کی طرف سے نہیں جاتا, مرد کی طرف سے جاتا ہے. ادھر خدیجہ کی طرف سے گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن کوئی تو مصلحت ہے. سید اگر رسول پیغام بھیجتے, توجہ کیجئے, اگر رسول نکاح کا پیغام بھیجتے, آج مولوی کہتا رسول کو پیسوں کی ضرورت تھی, یا پھر مولوی ایک دوسری چیز نکالتا کہ امیر عورت کو رشتہ بھیجنا رسول کی سنت ہے. اللہ نے فرمایا میں اپنے نبی پر تہمت برداشت نہیں کرتا. خدیجہ پیغام تیری طرف سے جائے گا. خدیجہ نے کہا میرے مالک میں عورت ہوں, میری کوئی انا ہے, میرا کوئی بھرم ہے, میں کیسے نکاح کا پیغام بھیجوں. اللہ نے فرمایا تو مجھ پر احسان کر کے تو دیکھ, میں احسان کا بدلہ دوں گا. بی بی نے کہا میں احسان کا بدلہ کرے گا. اللہ نے کہا تو اگر پیغام بھیجے گی میں شریعت محمدی میں لاگو کر دوں گا کہ جب بھی کسی کا نکاح ہوگا پہلے عورت کی مرضی پوچھی جائے گی پھر مرد کی مرضی. واہ بھائی واہ. سید نکاح کا پیغام بھیجا گیا, نکاح ہوا, یہاں مولوی پھر پھنس گیا. یہاں مولوی پھر پھنس گیا کیونکہ جب نکاح محمد ہوا ہے, محمد کی ظاہری عمر ہے 25 برس. اب مولوی کے مطابق نبی اس وقت نبی نہیں ہے. بھئی اگر وہ نبی ہی نہیں ہے تو پھر نکاح کیسا؟ یا تو یہ مانو کہ ان کا نکاح نہیں ہوا. اگر یہ مانتے ہو کہ نکاح ہوا ہے پھر بتاؤ کس نے پڑھایا تھا؟ پھر مولوی کو ماننا پڑا. گلے میں پھندا تو آ گیا, ماننا پڑا نکاح تو ابو طالب نے پڑھایا. اچھا بھئی ابو طالب نے جب نکاح پڑھایا, اللہ کسی کا احسان رکھتا نہیں. اللہ نے کہا تو میرے محمد کا نکاح فرش پہ پڑھا, میں تیرے علی کا نکاح عرش پہ پڑھاؤں گا. سید علی علیہ السلام کو جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے شیب ابی طالب میں گئے نا جب 3 سال کے لیے, وہاں پہ بھوک اور پیاس کا عالم ایسا تھا
کہ علی علیہ السلام کے جو پیٹ تھا وہ کمر کے ساتھ لگ گیا. جناب ابو طالب نے محمد سے کہا محمد اب راضی ہے؟